ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا, وہ پٹھان تھے, ہمارے حضرت سے بیعت ہوئے. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے تو میں اس کو مارتا ہوں, بعد میں مجھے ندامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بولو بھائی, غلط ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا خوف تھا نا, تو ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بیوی کو بلا وجہ مارتا ہوں, بلا وجہ کیا مارنا تو بہت سخت حالت میں اللہ نے اجازت دی ہے, بہت ہی کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ, بولو بھائی, نہیں اٹھا. یہ نبی کے اخلاق تھے. ہمارے ہاں بعض لوگوں میں رواج ہے جانوروں کی طرح کوٹتے ہیں, پیٹتے ہیں, تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. جب بات کریں گے, یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے, فرماتے ہیں, مجھے بتایا میرے والد صاحب کو کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو سب گھر والے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میرا گھر میں اتنا روب ہے. تو فرمایا کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. ہم نبی کو اگر فالو کرنا ہے, نبی کی اتباع کرنی ہے, تو صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا نا ایک طالب علم کا قصہ کہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے کانپنا شروع ہوتے ہیں, میں نے کہا وہ کوئی چنگیز خان کی اولاد ہوگا, پھر وہ اس کا اصلاحی تعلق کس سے ہوگا؟ چنگیز خان سے. چنگیز خان بھی جب بغداد آیا تھا نا تو سب کیا ہو گئے تھے؟ کانپنا شروع ہو گئے. تو بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولادوں میں ہیں, ہم چنگیز خان اور فرعون کی اولادوں میں نہیں ہیں. تو گھر والوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے ہیں. ہمارے ہاں جو طاقتور مرد ہوتا ہے وہ عورت کے حقوق پی جاتا ہے. وہ شریعت صرف عورت کے بارے میں جانتا ہے, اپنے بارے میں شریعت نہیں جانتا. کہ میں جو اتنا غصہ کر رہا ہوں بیوی کے اوپر, بلا وجہ بات بات پہ سختی کر رہا ہوں, کھانا تھوڑا دیر سے پک گیا تو اس کو مارنا شروع کر دیا, ڈانٹنا شروع کر دیا, تانے دینا شروع کر دیے, اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. ایک میں واقعہ سناتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو, ایک صحابی نے اپنی ایک باندی تھی, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مجاہد صحابی تھے. عبداللہ ابن رواحہ بڑے مجاہد صحابی تھے. ان کی ایک باندی تھی, وہ باندی بکریاں چرایا کرتی تھی, ریوڑ لے کے جایا کرتی تھی. تو ایک بڑی اچھی خوبصورت بکری تھی, بڑی نسلی بکری تھی. عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی باندی سے کہا, آپ لوگ کی توجہ ہے نا, مجھے اصل میں ذرا چیخ کے بولنا پڑ رہا ہے تو, کیونکہ وہ اسپیکروں کا سیٹ اپ تھوڑا سا اخپل طریقے والا ہے, تو اتنا چیخ کے جو ہے نا آدمی پھر سنائی تو صحیح دے رہا ہے, لیکن وہ اس لیے دے رہا ہے نا کہ میں بہت چیخ رہا ہوں. بیان ہو رہا ہے چیخنے کے خلاف اور چیخنا مجھے خود پڑ رہا ہے. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں ان کی تقریر سننے گیا, وہ بہت چیخ کے بول رہے تھے, حضرت علی نے فرمایا. وہ اتنی زور زور سے بول رہے تھے, میرے کان میں تکلیف شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا؟ ہے بھائی جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا تو امام صاحب آپ بھی آرام سے ہی فرماتے. تو آرام سے ہی بات کرنی چاہیے نا, چیخنا چلانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن لاؤڈ اسپیکر ہی وہ آپ لوگوں کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو سسٹم کا, تو اس لیے مجھے چیخنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ بھائی دیکھو, ہمیں اپنے اخلاق بھی عورتوں کے ساتھ, جو گھروں میں خواتین ہیں نا, اس میں چنگیز خان بننے کی اجازت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ناراض نہ ہو, کراچی اور پنجاب میں مردوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ بیویاں ظلم کرتی ہیں, اور بلوچستان اور کوئٹہ اور کے پی کے سے خواتین کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد ظلم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, رپورٹ غلط ہو, لیکن کچھ تو حقیقت ہوگی نا اس میں, کیونکہ یہاں مردوں کی حکومت ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن مرد کا جہاں روب ہوگا تو مرد اس روب سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا, ناجائز فائدہ اٹھانا شروع. تو حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مسلمان عورت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنے مرد کے علاوہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی. فرمائیے اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس خوبی کے ہوتے ہوئے بیوی کی ہر خامی کو برداشت کر لو کہ یہ تمہاری ہے. جن لوگوں نے باہر ملکوں میں سفر کیا ہے نا, وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں عورت میں ہر خوبی ہے, مگر اس کے بارے میں یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف میری ہے یا میرے علاوہ اس کی کسی اور کی طرف بھی
रगबत है, ये बहुत बड़ा ऐब है। तो मुसलमान औरत में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह खैर गालिब है, वफा करती है अपने शौहर के साथ, शौहर को फालिज हो जाए इलाज करेगी उसका, भागेगी नहीं वहां से। बाकी आप जरा जाए ना दुनिया में सफर करें तो मियाँ जब तक कमा रहा है, सेहत अच्छी है, तो मियाँ है, जरा सा मसला खराब हुआ अदालत से तलाक ली और किसी और से शादी कर ली। हमारे यहाँ खानदानों में जब निकाह होता है तो जिंदगी भर के लिए होता है, जब तक कोई बहुत सख्त मुश्किल ना हो तलाक की तरफ नहीं जाते। तो ये बहुत बड़ी खूबी है। तो केपीके से और बलूचिस्तान से जो शिकायतें आती हैं उसमें मर्दों की सख्ती की शिकायतें आती हैं कि मर्द औरतों पे बोलो भाई हाथ उठाते हैं, छोटी छोटी बातों पे मारते हैं, ताने देते हैं। आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं, आप लोग नाराज ना हो। आप लोग के अलावा जितने मर्द हैं जो मेरा बयान नहीं सुन रहे उनकी बात कर रहा हूं कि वो बीवियों को मारते पीटते भी हैं, बिला वजह छोटी छोटी बातों पे डांटते भी हैं। और माजरत के साथ इसमें दीनदार और बेदीन सब बराबर हैं। वो समझते ही हमारी गैरत, हमने अब बीवी को जो है ना ऐसा दबा के रखा हुआ है, सही है ना, जब चाहे थप्पड़ मार दे कुछ नहीं कर सकती। तो ये गैरत नहीं है, ये बदअखलाकी है। सबसे ज्यादा रोब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था घर में, और सबसे बड़ा हक किसका था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन पूरी जिंदगी आपने किसी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया। आप कहेंगे कि भाई उनकी बीवियां इतनी फर्मा बरदार थीं, जो कहो कर देती होंगी। ऐसा नहीं था, फर्मा बरदार तो थी, लेकिन मियाँ बीवी में जो ऊंच नीच होती है वो हमारे नबी के घर में भी होती थी। सही हदीस में है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से नाराज होके 1 महीने के लिए घर से बाहर चले गए। क्योंकि जब मियाँ बीवी का रिश्ता होता है तो पैगंबर का और उम्मती का रिश्ता अलग है और शौहर बीवी का रिश्ता अलग है। और अल्लाह ने आपके घर में ये वाक़यात इसलिए होने दिए ताकि उम्मत को सबक मिले कि भाई इख्तलाफ के वक्त क्या करना है। तो कितना परेशान हुए होंगे कि 1 महीने के लिए घर से गायब हो गए, फरमाया मैं नहीं आऊंगा करीब किसी के। और जब 29 तारीख हुई है ना तो घर चले गए। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह भी 30 दिन पूरे नहीं हुए। आपने फरमाया महीना 29 का था। ठीक है, महीना किसका था? नाराजी को खत्म कर दिया फिर। लेकिन ऐसा नहीं किया कि नाराज हुए तो घर में चीजें तोड़नी फोड़नी शुरू कर दी हो और उठा के मारना पीटना शुरू कर दिया हो, जो आज हमारा हिसाब किताब है। हाँ, कोई बहुत ही टेढ़ी पसली की औरत है, बिल्कुल ही सुधरने का नाम नहीं ले रही, तो शरीयत ने फिर मजबूरी में हाथ उठाने की इजाजत भी दी है। लेकिन ऐसी औरतें हमारे मुआशरे में उनका रेशो बहुत कम होता है। खास तौर पर इन इलाकों में तो फर्मा बरदारी का उनसर ज्यादा है। तो इसमें एक चीज में एक हदीस आपको सुनाता हूं, उसके बाद अपना बयान खत्म करता हूं। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अरब जो थे ना ये औरतों पे बड़े सख्त हुआ करते थे, खासकर कुरैशी। जो कुरैश के साहब कुरैशी लोग थे ना, ये बीवियों पे क्या होते थे? सख्त होते थे। लेकिन इस्लाम आने के बाद कैसे तब्दील हुए? अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी वो अपनी बांदी से कहा कि मेरी इस बकरी की खास तौर पर तुमने क्या करनी है? हिफाजत करनी है। तो अल्लाह की कुदरत कि वो भेड़िया आया और उस बकरी को खा गया। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा का गुस्सा आया और उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया बांदी के, सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, बीवी के नहीं बल्कि, हालांकि बांदी का दर्जा बीवी से, बीवी बांदी तो नौकर होती है ना, गुलाम है, लौंडी है, उसका वो मकाम थोड़ी है जो बीवी का है। एक थप्पड़ लगा दिया। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि मुसलमान हो चुके थे ना, जमाना जाहिलियत में तो होते तो 20-30 थप्पड़ मार देते कि भाई इसने गलती की है। हम होते हम क्या कहते हैं, यार भेड़िए ने खाना था तो इसी बकरी को खाना था, है भाई, और बकरियां नजर नहीं आई, इसका मतलब तुम्हारे भेड़िए के साथ क्या है? ताल्लुकात हैं। ठीक है, तुमने मुखबिरी की है भेड़िए को, इसी को खाओ आके। 10 बातें सोचते और मनफी जहन चलता। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने गुस्से में एक थप्पड़ लगाया, मगर निदामत हुई। क्यों? इस्लाम ला चुके हैं, उनको पता है कि एक एक अमल का क़यामत के दिन जवाब, बोलो भाई, देना पड़ेगा। अगर इसमें बांदी की गलती नहीं थी तो मेरा थप्पड़ क़यामत के दिन आमाल में लिखा जाएगा। और ऐन मुमकिन है कि बांदी की गलती ना हो, क्योंकि भेड़िया जब आता है तो वो तो निगरानी के बावजूद खा जाता है। अब एहसास हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने बांदी को थप्पड़ मार दिया, क्या मुझसे जुल्म तो नहीं हुआ? मुख्तसर सुना रहा हूँ हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि उस बांदी को आज़ाद कर दो।
اس وقت آج کے حساب سے دیکھا جائے تو باندی کی قیمت کروڑوں اربوں روپے بنتی تھی. سب سے مہنگا مال کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ باندی. ایک تھپڑ کے بدلے میں نبی نے کیا حکم دیا؟ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو آزاد کر دو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے غلام کو مارا. وہ بھی غلام تھا، نوکر تھا، بیوی نہیں تھی. غلام کا مقام تو بیوی سے کم ہوتا ہے. جب مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ. اے ابن مسعود، جتنی تجھے اپنے غلام پہ قدرت ہے نا، اللہ کو تجھے اس سے بھی زیادہ قدرت، اللہ کو تجھ پر اس سے بھی زیادہ قدرت ہے. تو آج اس کو مار رہا ہے اس لیے کہ تیرا نوکر ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تیرے گناہوں پر اگر سزا دینا تو بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کو تجھ سے بھی زیادہ طاقت ہے. تو جیسے تو یہ چاہتا ہے کہ تیری خطاؤں کو اللہ معاف کرے، تو تو بھی اپنے ماتحتوں کی غلطیوں کو معاف کر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے. فرمایا ہوا عتق لوجہ اللہ یا رسول اللہ، بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا. فوراً آزاد. کروڑوں روپے کی ملکیت ضائع کر دی اپنی، آزاد کر دیا. تو آج بیویوں کو مارا جاتا ہے، بلا وجہ پیٹا جاتا ہے، بلا وجہ تانے دیے جاتے ہیں. تو نے باپ کے گھر سیکھا کیا ہے؟ تیرے باپ نے تجھے تربیت نہیں کی، تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے. یہ کتنے برے تانے ہیں بد اخلاقی والے. بھائی کوئی خامی ہے تو محبت سے انسان بتا دے. ہمارے ہاں اصلاح کا عنصر کم ہوتا ہے، تانے دینے کا عنصر بولو بھائی زیادہ ہوتا ہے. تو بھائی یہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ کو بولو بھائی دینا پڑے گا. تو یہاں بھی اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے ہمیں جو پیغمبروں کا جو سلسلہ بھیجا، ان پیغمبروں کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں جس میں والدین بھی ہیں اور اولادیں بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں آئیں گی جب ہم دین کی طرف آنے کی کوشش کریں گے. اور آج آپ اپنے بڑوں کے حقوق ادا کرو گے تو کل بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کے حقوق ادا کرے گی. اور اگر آپ آج نہیں ادا کرو گے تو کل بڑھاپا پھر آپ پر بھی آئے گا، پھر لوگ آپ کے حقوق بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.